عباس مسعود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عظیم انسان، ایک عظیم شہید کی یاد ہم تازہ کرنے بیٹھے ہیں۔ میں ذاتی طور پر یا میرے لوگ ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کے ماننے والے یا پیپلز پارٹی کے ماننے والے اس لیے ہیں کہ ہمارا ایک ایسے خطے سے تعلق ہے جس خطے کے لوگ آج بھی ایک جد و جہد میں ہیں۔ جو خواب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے آج سے 55 سال پہلے دیکھا تھا، اس ریاست کو ایک سوشلسٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ بنانے کا، گلگت بلتستان کے لوگ آج وہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ جو پہلی دستاویز لکھی گئی لاہور میں بیٹھ کے، جس کے بنیادی 2 اصول تھے، اس ملک کے اندر ایگلیٹیرین ڈیموکریسی کو لایا جائے اور اس ملک کے جو وسائل ہیں ان کی ایکول ڈسٹریبیوشن ہو۔ اور اگر میں یہ کہوں سادہ الفاظ میں کہ لاہور میں بیٹھ کے بھٹو صاحب نے اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی حق حاکمیت اور حق ملکیت کی بات کی تو بجا ہوگا۔ ایگلیٹیرین ڈیموکریسی کا نظریہ دے کر بھٹو صاحب نے اس خطے میں رہنے والے ہر بندے کو یہ احساس دیا کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے، آپ کا ووٹ اور ایک جاگیردار اور وڈیرے کا ووٹ برابر ہے، اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز کا نظریہ دے کے بھٹو صاحب نے اس خطے کے ہر غریب کو یہ احساس دلایا کہ جس زمین میں آپ رہ رہے ہو اس میں آپ کی ملکیت بھی ہے اور آپ ہی کو اس زمین کے اندر نظام کو چلانے کی حاکمیت کا حق حاصل ہے۔ گلگت بلتستان کا بچہ یہ سمجھتا ہے، کیونکہ میں گلگت سے ہوں، میں اپنے لوگوں کی نمائندگی کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھٹو صاحب وہ پہلے اور واحد شخص تھے پاکستان میں جنہوں نے ہمارے آواز بننے کی کوشش کی۔ انفارچونیٹلی ہماری آواز کو دبائی گئی اور ہمیں آج تک محکوم رکھا گیا۔ آج پیپلز پارٹی گلگت بلتستان بھٹو صاحب کا وہ نظریہ، وہ نعرہ جو بھٹو صاحب 50 سال 54 سال پہلے اس سرزمین میں لگاتے تھے، آج گلگت بلتستان کی سرزمین میں ہم وہ نعرہ لگاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ریاست نے اس خطے کے لوگوں کی ملکیت کو جو 5000 سال سے ڈیسائیڈڈ تھی ہم سے چھینی ہے، اور ہم اس لیے جناب بھٹو صاحب کے پیروکار ہیں یا پیپلز پارٹی میں ہیں کہ یہ نعرہ آج سے پہلے یا آج کے بعد ان کے بعد کسی نے نہیں لگایا۔ اگر کوئی لگاتا ہے تو بھٹو کا وارث لگاتا ہے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے لگایا۔ آج ہمارے چیئرمین صاحب جناب بلاول بھٹو زرداری لگا رہے ہیں کہ اس خطے کے لوگوں کو ان کی ملکیت دی جائے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ ایک ایسی سرزمین جس میں میرا 5000 سالہ ملکیت ہو، میں اس زمین پہ 5000 سال سے بیٹھا ہوں، اور تاریخ میں پہلی مرتبہ صرف اور صرف اس ریاست کو میں نے ویلکم کیا اور اس ریاست کے ساتھ چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ جتنی بھی امپائرز نے آ کے میری سرزمین میں قبضہ کرنے کی کوشش کی، میرے بزرگوں نے کراکرم، ہمالیہ اور ہندوکش کو ان کے لیے قبر بنایا، لیکن انفارچونیٹلی جس ریاست کو میں نے، جس سوشل کنٹریکٹ کو میں نے دعوت دے کے اپنے سرزمین میں خواہش ظاہر کی کہ اس سوشل کنٹریکٹ کا میں حصہ بنوں، تو اس ریاست نے نہ مجھے اپنے سوشل کنٹریکٹ کا حصہ بنایا اور نہ ہی مجھے میری زمین کی ملکیت دی، بلکہ آج بھی گلگت بلتستان میں زمین کی ملکیت 1801 کی اس خالصہ سرکار حکومت کی بنیاد پہ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے جس کا میرا دور دور سے تعلق نہیں ہے۔ آج بھی میری زمینیں خالصہ سرکار ہیں، آج بھی میرے اوپر حکومت کرنے کے لیے بیوروکریسی آتی ہے، اور میرے لوگوں کو اور میرے ان لوگوں کو جو یہاں کے باشندے ہیں پشتنی، جن کا حق یہ ہے کہ 5000 سال کے بعد آج بھی وہ اپنے نظام کو چلائیں، لیکن یہ ریاست ہمیں اس نظام کو چلانے نہیں دیتی، اس زمین کے اوپر اپنی ملکیت لینے نہیں دیتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان ایک ایسا خطہ ہے جس کے ساتھ بھٹو صاحب نے اتنا بڑا احسان کیا، چاہے راجی نظام کو ختم کرنے کی بات کریں، چاہے آپ رائٹ ٹو ووٹ کی بات کریں، چاہے آپ کسی حد تک ملکیت کی بات کریں، چاہے سبسڈیز کی بات کریں، اگر کوئی نام اس تاریخ میں نظر آتا ہے تو وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا آتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ گلگت بلتستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ خواہش کرتا ہو کہ میں ذوالفقار علی بھٹو بنوں تو یہ بجا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احسانات ذوالفقار علی بھٹو کے اس خطے کے لیے ہیں، آج تک نہ کسی نے سوچا، نہ کسی نے اس کے لیے جد و جہد کی۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی کی قیادت میں اس پلیٹ فارم کے ساتھ گلگت بلتستان کی لوگوں کی ملکیت بھی حاصل کریں گے اور ان کی حاکمیت بھی حاصل کریں گے. ستم ظریفی یہ ہے کہ واگا بارڈر سے حاصل ہونے والے انکم ٹیکس کے اندر پنجاب کا حصہ ہوتا ہے, کراچی پورٹ سے حاصل ہونے والی انکم ٹیکس کے اوپر سندھ کا حصہ ہوتا ہے, اور بلوچستان کے ترخم سے اس سے حاصل ہونے والے اس بارڈر سے بلوچستان کا حصہ ہوتا ہے, لیکن سس بارڈر سے حاصل ہونے والا انکم ٹیکس میں گلگت بلتستان کا حصہ نہیں ہوتا. ستم ظریفی یہ ہے کہ کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں ایون ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کشمیر تنازع کی وجہ سے متنازع ہیں, کشمیر کو تو آپ واٹر رائٹس دیتے ہیں, ایگریمنٹ کرتے ہیں, رائلٹی دیتے ہیں, لیکن میری پانی کے اوپر آپ باشا ڈیم بناتے ہیں, داسو ڈیم بناتے ہیں, لیکن مجھے رائلٹی دیتے ہوئے آپ کو موت آتی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ ہر موٹر وے کے اندر ٹول ٹیکس لیتے ہیں, اس صوبے کو آپ اس کی ٹول ٹیکس میں حصہ دیتے ہیں, لیکن سی پیک کے اوپر آپ اتنا بڑا پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. مجھے ٹول ٹیکس کی جب میں بات کرتا ہوں تو مجھے ٹول ٹیکس میں میرا حصہ دینے میں آپ کو موت آتی ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ آپ زمین کو بھی اپنی ملکیت کہتے ہیں, زمین کے نیچے وسائل کو بھی اپنی ملکیت کہتے ہیں, اور زمین کے اوپر جو راہداریاں ہیں اسے بھی آپ اپنی ملکیت کہتے ہیں, جبکہ اس ملکیت کے ساتھ آپ کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. آخری الفاظ, اگر یہ ریاست, اگر یہ سوشل کنٹریکٹ اس خطے کو آگے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہے تو اس خطے کی ملکیت کو تسلیم کرنا ہوگا, اس خطے میں رہنے والے لوگوں کی ملکیت کو تسلیم کرنا ہوگا, اور اس خطے کو چلانے کے لیے اس خطے کے لوگوں کو موقع دینا پڑے گا. اور یہاں پہ جن لوگوں پہ آپ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں, آپ کو ان لوگوں کے اوپر ٹرسٹ کرنا پڑے گا. یہ باتیں, یہ الفاظ, یہ سوچ, یہ تحریک اور یہ جد و جہد اور یہ جرت, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کی سب محترم ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون منت ہیں. تھینک یو ویری مچ.